اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے چوتھے لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یعرف الحق من القرآن لم یتنکب الفتن۔ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حقیقت کو اگر قرآن سے نہ سمجھے تو وہ فتنوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ یعنی ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے، جو کہ قرآن ناطق ہیں یعنی بولتا ہوا قرآن، اس قرآن صامت کے بارے میں یعنی سائلنٹ قرآن کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے حقیقت کو سمجھیے، کیونکہ اگر قرآن سے اگر حقیقت کو نہیں سمجھا تو انسان فتنوں میں یا تو ڈوب جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا یا فتنوں میں ہی رہے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان، اس بہترین مہینے میں ہم قرآن صامت یعنی سائلنٹ قرآن جو قرآن سیکھ رہے ہیں اس کے نزدیک ہو سکیں، اسی طرح قرآن ناطق یعنی اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہو سکے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اب آئیں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں جو سائلنٹ لیٹر کے بارے میں سیکھا تھا اس کی بعض ایگزامپلز آپ کو بتائیں گے اور پھر آج کے لیسن کی طرف چلیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سائلنٹ لیٹرز بتائے تھے کہ یہ 4 حروف ہیں جو سائلنٹ ہو جاتے ہیں اور کس وقت ہوتے ہیں ہم نے وہ آپ کو بتایا تھا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یا اور لام کے بارے میں بتایا۔ اب اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے ہم لوگ بتا چکے تھے کہ ان نہار یعنی یہاں پر لام جو ہے یہ سائلنٹ ہے بیسیکلی، تو یہ الف جو ہے نون سے مل جائے گا۔ اسی طرح موسیٰ جو ہے یہ یا بھی جو ہے یہاں پر سائلنٹ ہے۔ تو یہ ایگزامپلز یا اور لام کے بارے میں تھی، ہم نے اور بھی ایگزامپلز دی تھیں، اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بعض ایگزامپلز آپ کو میں پھر سے یہاں پر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو السمیع، کہ اس کے اندر الف اور لام جو ہے اس میں نہیں پڑھے جا رہے، ہو السمیع۔ اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل میں یقیمون الصلاۃ، یہ نون جو ہے صاد سے مل جائے گا اور یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف کی طرح ہو جائے گا، لام کو لمبا کریں گے، یقیمون الصلاۃ والصلح، الف لام یہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا، واو جو ہے صاد سے مل جائے گا، والشہادہ اس کے اندر بھی الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ شین سے مل جائے گا، والشہادتی۔ اب یہ ایگزامپلز میں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم یہ اپنے گزشتہ لیسنز میں اس کو سیکھ چکے تھے اور پڑھ چکے تھے، تو اسی لیے ہم ابھی آج کے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ آج ہمارے پاس سائلنٹ لیٹرز میں کیا موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائلنٹ لیٹر یا کی بات ہو رہی ہے، مگر یا کے بارے میں، یا جس کو یہ کہتے ہیں اردو میں، مگر اس کو کس طرح قرآن میں لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ آج سیکھیں گے، اور آپ ذرا غور کیجئے گا اور کنسنٹریشن رہے کہ یہاں پر شیپس آف یا، اب دیکھیے یا جو ہے یا اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کو دوسرا طریقہ جو لکھنے کا وہ اس طرح لکھا جاتا تھا، دیکھا آپ نے کہ یہ سٹارٹنگ والی فرسٹ پوزیشن ہے، کس طرح لکھا جاتا تھا، مگر اس کے اوپر جو اس کے نیچے جو 2 نقطے دیے گئے ہیں اس کو ہم لوگ ہٹا دیں گے اور خالی اس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ اس کو پریٹینڈ کریں اس طرح رہے گی۔ تو نمبر 1 پوزیشن اس طرح ہے اور نمبر 2 پوزیشن یا کی تقریباً اس طرح ہے۔ تو یہ یا ہے، اب اس کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے تو اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے گا۔ اب ان ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے قبائل، یہ دیکھیے اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یا کی طرح ہے، یہ دیکھیے جس طرح کر کے بتایا تھا کہ اس طرح یا کی طرح، اس کے نیچے ڈاٹ نہیں ہے مگر ہے یا کی طرح ہی، اور اس کے اوپر حمزہ آ گیا، اور حمزہ کے نیچے کیا ہے آپ نے بتایا کہ حمزہ کے نیچے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے کسرہ، تو حمزہ کے نیچے یہ کسرہ آ گیا تو اس کے تلفظ ہے قبائل، قبائل۔ تو یہ یا جو ہے لکھا جا رہا ہے مگر پروناؤنس نہیں ہو رہا، کیونکہ سائلنٹ لیٹرز میں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ سائلنٹ لیٹرز میں سے ایک لیٹر حرف یا ہے جس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، تو جب یہ آ جائے گا تو اس کو یہ نہیں تلفظ کیا جائے گا مگر جو اس کے ساتھ جو اس کے اوپر جیسے حمزہ ہے اس کا تلفظ ہوگا۔ نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھیے باریعو، اب میں اس کو یو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ یا لکھا جا رہا ہے تلفظ نہیں ہو رہا، یہ یا جو ہے یہ بالکل اس کی طرح ہے، ہم نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ یا کا یہ لکھنے کا ہے، دوسرا طریقہ اس طرح کا تھا، تو ان 2 حالت سے ابھی خارج نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ایگزامپل آپ یہ دیکھیے دائرۃ، یہ ای کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک
حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے، تو یہ ہو جائے گا دائرۃ، دائرۃ۔ پھر نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے دال، دال کے اوپر زبر اور آگے الف آیا ہے، اور یہ مد جو ہے اس کے اوپر، یہ ہم انشاءاللہ بعد والے لیسنز میں بتائیں گے آپ کو کہ مد کیا ہے، مدہ کو کتنا، تو ایک حد تک آپ کو بتائیں گے کتنا کھینچنا چاہیے اور کیا خصوصیات ہیں، مگر ابھی کے لیے آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ دال اور الف آ گیا، دال کے اوپر زبر اس کے بعد الف، تو یہ ہو گیا ذا۔ دوبارہ اس کے بعد یہ یا والی شیپ آئی، ایسی والی شیپ، تو اس کے اوپر جو ہے حمزہ اور نیچے زیر آ گیا، تو ذائقۃ، ذائقۃ۔ اب لمبا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تجویدی رولز ہیں، تجوید والے لیول پہ جب آپ پہنچیں گے اس میں بالکل ڈیٹیلڈ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کیوں اور کیسے، مگر انشاءاللہ اس لیول میں بھی جو لیول 2 ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی ضرور بیان کیا جائے گا کہ جب مد آ جائیں، جو علامت مد ہے، جب یہ مدہ آ جائے تو اس کو نارمل حالت سے زیادہ اس کو کھینچنا چاہیے۔ نیکسٹ ایگزامپل آپ دیکھیے، بصائر، بصائر، یہ دیکھیے بالکل اسی طرح ہی اس طرح کا یا آیا تھا اور اس کے نیچے نقطے نہیں تھے، اور اس کے اوپر جو ہے حمزہ آ گیا اور نیچے زیر۔ پھر ملائکتی، اب کتنی بار جو ہے ملائکہ جو ہمیں ورڈ پتہ ہے وہ جب لکھا جاتا ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے جو ہے یا نہیں لکھا جاتا، مگر کیا ہے وہ ہے شیپ وہی یا ہی ہے، مگر اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اگلی مثال ہے خلائف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب میں صرف مثالوں کو پڑھوں گا۔ خلائف، شانئک، 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 آپ دیکھیے اس کا تلفظ میں حمزہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ حمزہ کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو اس کا تلفظ شانئک، میں یا نہیں تلفظ کروں گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قائلوہا، ایلوہا، قائلوہا، اگر میں کہوں قائلوہا تو غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یا لکھا جا رہا ہے، مگر کیونکہ یہ سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے تو اس کا تلفظ بالکل بھی نہیں ہوا، قائلوہا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ورائہم، ایہم، ایہم، کیونکہ حمزہ کا وہی تلفظ ہے جیسے الف کا ای او، اسی طرح ہی ہے، تو اسی لیے یہ ورائہم ہو جائے گا۔ اوبریئو، اوبریئو، اور اگلی اگزامپل بھی اسی طرح، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں اوبریو لکھا اسی طرح جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا، مگر یہاں پر یہ والا اوبریو تھا اور یہ والا اوبریئو، اوبریئو، او، دیکھیے او کے ساؤنڈ میں بتا رہا ہوں، اوبریئو یا اوبریئو، او کی ساؤنڈ آ رہی ہے، یو کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ ابھی دیکھیں لاسٹ لائن میں دیکھیے یبدیئو، قوریئ، قوریئ، کی ساؤنڈ الف کی طرح، تبوئو، تبوئو، یستہزئو، یستہزئو، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس پیج پہ ہمارے پاس یہ ایگزامپلس تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جی، اس پیج پہ ہمارے پاس دو آیات موجود ہیں کہ جس میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ ہم نے کہا کہ یا کی جو شیپس تھی، میں آپ کو یہاں پر پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یا اس طرح لکھا جاتا ہے یا پھر اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی حمزہ آ جائے یا نیچے آ جائے، تو یہ دونوں سچویشنز کے اندر یہ یا ہی ہے، مگر یا جو ہے پروناؤنس نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قُرِئَ، قُرِئَ، دیکھیے اگر میں کہوں قُرِیَّ تو غلط ہو جائے گا، یا لکھا گیا ہے مگر اس کے اوپر جو ہے وہ حمزہ آ گیا اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہو جائے گا قُرِئَ القرآن۔ اور اس آیت کا بھی یہ مطلب ہے کہ جس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنیں اور اس کے احترام میں انسان جو ہے چپ رہے اور قرآن کو سنیں، اس کی طرف توجہ کریں، لعلکم ترحمون، کہ شاید جو ہے سننے والے پر رحمت پروردگار
نازل کرے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت میں یہ دو بار آئے ہیں بالکل اسی طرح، کہ دونوں اسی طرح لکھے جائیں گے۔ یہ سیکنڈ یہ شیپ کی طرح لکھے جائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے حمزہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے زیر ہے۔ تو اب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو سنیے اور اس کا تلفظ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ دیکھیے یہاں پر دو ایگزامپلس تھیں، قائلها، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو تلفظ جو کیا تھا وہ تھا قائلها، جلو نہیں کہا تھا، قائلها، کیونکہ حمزہ کا وہی تلفظ ہے جو الف کا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح ہی ورائہم۔ تو جس جگہ پر بھی اس طرح کا یا پورا یا لکھا جائے، یا ہم نے جس طرح بتایا کہ چھوٹا کر کے یا لکھا جائے اور اس کے اوپر حمزہ اگر آ جائے، اور حمزہ کی جو حرکت ہوگی اس کو حمزہ کے ساتھ ہی، اس حرکت کے ساتھ ہی بیان کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا، اور یا کو اس میں نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ یا انہی سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں، تلاوت سنیں گے۔ آج کی جو تلاوت ہے وہ سورہ کوثر کی ہے، کہ جس میں یہی جو ہم نے آج کا درس اور سبق حاصل کیا اس میں موجود ہے۔ تو سنیں گے اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابھی ہم نے قرآن کی تلاوت سنی کہ جس میں سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی، کہ جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے اور خود سب سے چھوٹی ہی صورت ہے، کہ جس کی 3 آیات ہیں۔ ابھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو آج کے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا وہ تھا یہ شانئک۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں پھر سے اس میں بنا دیتا ہوں کہ یا اس طرح کا یا آئے گا، اس کے اوپر حمزہ ایک ہوگا، یا یہ کہ دوسرا یہ تھا کہ اس طرح سے ہوگا جو کہ یا کی طرح ہی ہے، اس کے نیچے صرف ڈوٹس نہیں ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے حمزہ ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو بھی حرکت آ جائے، اب چاہے اس کے اوپر فتحہ آ جائے یعنی زبر آ جائے، یا اس کے اوپر جو ہے پیش آ جائے، اس کے اوپر بھی ایسا ہی، تو اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اب ہم اس مثال کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ حمزہ یہاں پر ہے اور حمزہ کے اوپر جو ہے وہ ایک زبر ہے، مگر حمزہ کس کے اوپر ہے؟ حمزہ خود جو ہے وہ ایک پائے کے اوپر، ہم نے کہا کہ ایک اس کو جگہ چاہیے، ایک کرسی چاہیے، تو وہ یہاں پر یا ہے قرار پاتے اور اس کے اوپر حمزہ آتا ہے۔ تو اس کو کیا تلفظ ہوگا؟ شانی اکا۔ اگر میں کہوں شانی یکا تو غلط ہو جائے گا، شانی اکا هو الابتر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک یہ چیز تھی، دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں طینا کہ ہم نے صفت لین میں سے کیا تھا، اور طا کا تلفظ بھی موٹا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، دوبارہ یہ کوثر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کوثر یہ بھی صفت لین میں سے۔ پھر فصل لربک کا، اس میں صاد جو ہے اس کا تلفظ بھی موٹا ہوگا، فصلی اگر میں کہوں فصلی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک میں نقطہ بیان کرتا چلوں، اگر صاد اور لام کو، صلی کو یہاں پہ میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، تلفظ جو ہے وہ صحیح ہے صلی، اور جیسے صلوات میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی صاد سے ہے۔ اگر اس کو میں مسٹیکنلی، آپ یہ دیکھیں سین سے اگر پڑھ دوں تو مطلب کیا چینج ہوگا؟ اگر سواد سے جو پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح سواد سے تلفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار صلوات بھیج، سلام اور درود بھیج محمد و آل محمد پر، مگر اگر سین سے کر دیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تسلیت بھیج، تعزیت بھیجیں۔ تو
تو آپ یہ دیکھیں مطلب ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد پر سلام اور درود اور صلوات بھیج، مگر اگر غلطی سے سین کا تلفظ ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ پروردگار تو محمد و آل محمد پر تعزیت بھیج۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف صاد کو سین کے تلفظ سے اگر بدل دیا جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کا تلفظ بھی غلط اور اس کا معنی بھی غلط، اور اگر نماز میں بھی جیسا کہ پڑھا جاتا ہے تو وہ نماز کو بھی خدشے دار یا نماز کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ شانئہ کا یہ ہمارے آج والے لیسن میں سے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ کوثر جو ہے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، کہ جس میں سے ایک معنی جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا بیان کیا گیا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہے۔ تو آج کے پروگرام کو ہم اس دعا کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں کہ پروردگار تو یہ واسطہ ہے بی بی زہرا کا کہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔